صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کو بازار لے گیا کہ کچھ خریداری کرا دے۔ بیوی جویلری کی دکان پر گئی اور اسے ایک سیٹ پسند آ گیا۔ ساتھ میں اس شخص کی ماں بھی تھی۔ اسے بھی ایک انگوٹھی پسند آ گئی جس کی قیمت 100 درہم تھی۔ بیوی کو جو سیٹ پسند آیا تھا اس کی قیمت 20,000 درہم تھی۔ جب پیسے دینے کی باری آئی تو اس شخص سے دکاندار نے کہا کہ آپ کے 20,000 درہم اس ہار کے ہوئے اور 100 درہم وہ جو پاس میں بیٹھی ہیں وہ اماں جی آپ کی اماں ہیں نا، انہوں نے ایک انگوٹھی پسند کی ہے۔ جب یہ بات بیوی نے سنی تو کہنے لگی اب اس عمر میں ان کو انگوٹھی پہننے کی کیا پڑی ہے۔ اس شخص اپنے امی کے پاس گیا اور کہنے لگا امی جان اب اس عمر میں آپ کو انگوٹھی پہننے کی کیا پڑی ہے۔ وہ بوڑھی ماں سب آدمیوں کی طرف، دکانداروں کی طرف بہت شرمندگی کی نگاہ سے دیکھنے لگی اور اپنے پاؤں کو بڑے دھیرے دھیرے دکان کے باہر لے گئی، دکان کے باہر چلی گئی۔ جب وہ شخص گاڑی میں بیٹھا تو اس شخص کی عورت کہنے لگی کہ تم نے اپنی امی جان سے انگوٹھی کیوں لے لی؟ اگر یہ غصہ ہو کر کہیں چلی گئیں تو ہمارے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ جیسے کہ وہ اس گھر کی دایا تھیں، وہ کچھ ان کی اہمیت نہیں تھی۔ وہ شخص پھر گیا اور وہاں سے انگوٹھی لے کر آیا۔ اس نے اپنی ماں کو دیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو دیا تو انہوں نے انگوٹھی یہ کہہ کر واپس کر دیا بیٹے میں بھی عید کے دن اسے پہنتی تو کچھ خوشیاں منا لیتی، لیکن اب میں سونا چاندی تو بالکل بھی نہیں پہنوں گی اور تمہارا لایا ہوا تو بالکل ہی نہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، اگر ہو سکے تو ان کو جو ہمارے پاس ہو انہیں دلانا چاہیے، کہ ان کی دعا کے ہم زندگی بھر حقدار رہیں گے۔ ان کی دعا ہی ہے جو ہمیں اوپر مقام تک لے جائے گی، ان کی دعا ہی ہے جو ہمیں تمام رنج و الم سے بچائے گی، ان کی دعا ہی ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئے گی۔ تمام بھائی بہنوں سے اپیل ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ہمارے بچوں کی دایا نہیں ہے، وہ ہمارے گھر کی کوئی ایک نوکرانی نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی اپنا ایک حقوق ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ ہم ایسے ہی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔